الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم مطالعہ شروع کریں گے مدارج السالکین، جو تصنیف ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی، جو اصلاً ایک طرح کی شرح ہے اور تفصیل ہے، تبیین ہے منازل السائرین کتاب کی، جو شیخ الاسلام ابو اسماعیل الہروی الانصاری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ سبب کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ حصہ اس کا پڑھا تھا، تو اب آخری ہمارے پاس انشاءاللہ 3 دن ہیں، اس میں ہم یہ جو شکر کا پورشن ہے اس کتاب میں سے اس کو پڑھیں گے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَنزِلَةُ الشُّكْر۔ یہ جو منازل السائرین ہے نا، یہ بنیادی طور پر جیسے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کو عنوان بنایا گیا ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اور ہماری غایت کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی ممکن نہیں ہے اللہ کی طرف سے مدد اور استعانت کے بغیر۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منازل ہیں، ایک منزل صبر ہے، ایک شکر ہے، ایک تقویٰ ہے، ایک حیا ہے، ایک تواضع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک منزل ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا ہے؟ شکر کی منزل۔ اور امام فرماتے ہیں وہی من اعلی المنازل، اور کہا کہ سب سے بلند منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہی فوق منزلۃ الرضا والزیادہ۔ امام غزالی علیہ رحمہ کے ہاں ہم دیکھ رہے تھے، ان کا دیکھنے کا انداز اور ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہ صبر کی اس وقت بات ہو رہی تھی کہ صبر جو ہے، صبر سے اگلا مرتبہ جو ہے وہ رضا کا ہے، اس سے اگلا مرتبہ محبت کا ہے۔ اور جہاں پر ہم نے اس کتاب کا اختتام کیا تھا، بہرحال اس سے کچھ یہ بات میچ بھی کرتی ہے، کیونکہ امام کی ترجیح جو ہے آخر میں شکر کی طرف زیادہ تھی۔ تو یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ جو شکر کا مقام ہے یہ رضا کے بعد ہے، اور اس پہ مزید اضافہ ہے۔ فالرضا مندرج فی الشکر، کہ رضا جو ہے وہ شکر میں مندرج ہے، یعنی گویا اس میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ شکر بدون رضا مستحیل ہے۔ اگر آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں، شاکی ہیں مثلاً، تو پھر شکر کہاں سے ہوگا؟ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مرتبہ شکر ہے یہ مرتبہ رضا سے بھی اگلا مرتبہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ نصف الایمان ہے، جیسے پہلے صبر کے مبحث میں بیان کر چکے کہ آدھا ایمان گویا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور اللہ نے اس کے ضد سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو شاکرین ہیں ان کی ثنا کی، ان کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں جو خواص ہیں نا، جو خاص لوگ ہیں، ان کو اس کے یعنی اس وصف کے ذریعے بیان کیا۔ سیدنا جو ہے وہ داؤد کو بیان کیا، سیدنا سلیمان کو بیان کیا۔ تو کہا کہ جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ یہ شاکر ہیں، اور کہا کہ وَجَعَلَهُ غَایَةَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے شکر کو مخلوقات سے جو مطالبہ ہے نا، کیا چاہتے ہیں اللہ، اس کی غایت بتایا ہے، اور اللہ کے احکامات کی بھی گویا کلمینیشن کہاں ہوتی ہے؟ شکر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شاکرین سے بہت اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو سبب بنایا ہے کہ اللہ کے مزید فضل کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے۔ آگے وہ آیت لے کر آئیں گے، لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ پھر اگلی بات بہت اہم ہے، وَحَارِسًا وَحَافِظًا لِنِعْمَتِهِ۔ یہ جو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے جو عنایت بھی اپنے بندے پر کی ہے، یہ اس کے گویا محافظ ہے اور حارس ہے۔ آگے آخر میں اس باب کے آخر میں فرمائیں گے نا، بہت مشہور قول ہے کہ شکر کیا ہے، فرمایا کہ سید المفقود، جو چیز مفقود ہے ابھی اس وقت حاصل نہیں ہے، اس کے لیے صید ہے، اس کے لیے شکار ہے۔ وقید للموجود، اور جو چیز موجود ہے اس وقت حاصل ہے اس کو گویا قید کر دیتا ہے انسان کو، جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے لاک کر دیتا ہے کہ اب یعنی جو چیز ہے وہ اللہ نہیں لیں گے، اور جو چیز حاصل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا اور کہا کہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو شاکرین ہیں نا، یہی لوگ ہیں جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انتفاع کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اس نام سے مشتق کیا ہے، اس اسم سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یعنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام، اپنی صفات میں سے ایک صفات جو ہے، صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے، تو گویا شکر بندوں کا وصف ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے یاد آ گیا ابو طالب کا شعر، میرا خیال ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا موقع تھا تو اس وقت انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں۔ اس وقت ظاہری بات ہے آپ کی نبوت کا اظہار اور اعلان نہیں ہوا تھا کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے گویا اشتقاق کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، تو جو عرش والا ہے وہ محمود ہے، اور یہ جو ہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام سے یہ وصف جو ہے وہ مشتق کیا ہے، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الشَّكُورُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکور ہے۔ اور کہا وَهُوَ يُوصِلُ الشَّاكِرَ إِلَى مَشْكُورِهِ، کہتے ہیں کہ بلکہ یہ کیا کرتا ہے، شکر کا وصف کیا ہے، یہ شاکر کو اپنے مشکور سے ملا دیتا ہے، یعنی مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے۔ بل یعید الشاکر مشکورا، بلکہ عجیب بات ہے کہ شاکر کو مشکور بنا دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہے وہ شاکر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گویا مشکور ہے، ان کی صحیح مشکور ہوگی اللہ کے ہاں، اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کی قیمت دی جائے گی۔ اور کہتے ہیں وَهُوَ غَایَةُ الرَّبْ مِنْ عَبْدِهِ، اور بندے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کہا کہ یہی چاہتے ہیں، شکر چاہتے ہیں۔ وَأَهْلُهُ هُمُ الْقَلِيلُ مِنْ عِبَادِهِ، اب ان میں ہر ایک کے پیچھے ایک نص ہے، وہ آگے لے کر آ رہے ہیں۔ امام صاحب کا ایک خاص سٹائل ہے کہ پہلے اجمالاً ایک بات نظری طور پر بیان کر دی، اب اس کے بعد ان سب کی نصوص ایک کے بعد ایک کر کے وہ لاتے چلے جائیں گے، اور کہا کہ یہ بات بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ اس کے بندوں میں شکر کی اہلیت رکھنے والے حقیقی شاکر بہت تھوڑے۔ اب وہ آیتیں لے کر آ رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ قال اللہ تعالی وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یہ بات خاص طور پہ حافظ صاحب، حافظ ابن قیم کو پڑھتے ہوئے پہلے بھی احساس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے کہیں کوئی درس ہوتا ہے یا تفسیر یا تبیین یا تشریح ہوتی ہے تو عام طور پہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ صدر عنوان بنایا جاتا ہے قرآن کو یا حدیث کو، اور پھر اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کو جو ہے کھولا جاتا ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کا بیان ہوتا ہے۔ امام صاحب کے یہاں کئی جگہ میں نے یہ دیکھا ہے یہ اسلوب کہ وہ ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں، ایک خاص طریقے سے عقلی اعتبار سے گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر گویا ایک خاص جگہ پہ کلائمیکس پر پھر کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، جو بات ہم نے ابھی گویا ایک خاص طریقے سے استدلال ڈیولپ کر کے بیان کی ہے، اب یہ دیکھیں اس آیت کو دیکھ لیں، اور پھر گویا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ پہلے اجمالاً وہ ساری چیزیں گویا آپ کہہ لیں کہ ان کو متعین کر دیا، اور اس کے بعد پھر اب وہ نصوص لے کر آ رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون،
اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ تو اب گویا کیا ہے، غایت کیا ہے اللہ کی اپنے بندوں سے؟ عبادت، اور عبادت ممکن نہیں ہے شکر کے بغیر۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر تم اس کی بندگی میں سچے ہو تو پھر شکر بجا لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندگی کا ایک لازمی ریکویزٹ کیا ہے؟ شکر۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دیکھو میرا شکر بجا لاؤ، میرا کفران مت کرنا، یعنی میری نعمتوں کا شکر کرو اور نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا۔ اور یہی اصل میں کیا ہے، یہی اصطلاحی کفر بھی بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سب کچھ نوازا ہے اور سب کچھ اسی نے دیا ہے، اور پھر بندہ گویا، سخت لفظ ہے لیکن بہرحال گویا نمک حرامی کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس کا پورا وجود اور جو کچھ اسے حاصل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اللہ کو شکر نہیں بجا لاتا۔ وقال عن خلیلہ ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امۃ قانتا، کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خاص بندے ہیں ان کا وصف یہ بیان کیا ہے۔ تو خلیل الرحمن، خلیل اللہ ہے ابراہیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امت تھے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے، حنیفہ وہ یکسو تھے پوری طرح اللہ کی طرف، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور جب مشرکوں میں سے نہیں تھے تو پھر اسی کا فلپ سائڈ کیا ہے؟ شاکرا لانعمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ مشرک نہیں تھے یعنی اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ سیدنا لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے نا وہ یہی ہے، اور یہی کہا ہے کہ بھائی انشکر لی ولی والدیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے بلکہ فرمایا کہ شکر بجا لاؤ، اور پھر کہا کہ لا تشرک باللہ۔ تو شکر اور کفر بھی گویا ایک لحاظ سے اپوزٹ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں شکر کا ایک اپوزٹ جو ہے وہ کفر ہے، اور شکر کا ایک اور اپوزٹ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ وقال عن نوح علیہ السلام انہ کان عبدا شکورا، پہلے رسول جو اللہ تعالیٰ نے کسی متعین قوم کی طرف مبعوث کیے وہ سیدنا نوح ہے، تو کہا کہ وہ بہت ہی شکر گزار بندہ تھا ہمارا، اور فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے، اللہ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور سوچنے سمجھنے کی، نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں سے تم متمتع ہوتے رہو لیکن اللہ کی طرف تمہارا دھیان ہی نہ جائے، اللہ کی طرف جو ہے تمہارا جو ہے وہ احسان اور امتنان کا جذبہ ہی نہ ہو تمہارے اندر۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اسی کا شکر بجا لاؤ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اب کیا ہے، کوئی کلپ کیا ہے عبدیت کو اور شکر کو، گویا اتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اور یہ واو جیسے ایک طرح سے وائے جو ہے بیانیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بندگی کرو یعنی اس کا شکر بجا لاؤ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اور فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، سین زبر سا جو ہے یہ جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے ایک تو اس کو خاص کر لیتا ہے مستقبل کے لیے، اور جیسے عام طور پہ اس کا ترجمہ سا یا سوفا کا کیا جاتا ہے قریب ہی، تو ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو، شکر کرنے والے بندوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں گویا اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو آخرت بھی بہت قریب ہے، ظاہری بات دور نہیں ہے، وہ جو کہا نا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل ہی ہے بس، وہ آج ہے بس، یہ زندگی 70 80 90 سال کی کل ملا کے آج ہے، ایک دن ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں جائیں گے، جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ٹھہرے تھے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو اس لحاظ سے بھی وہ غد ہی ہے، کل ہی ہے، لیکن اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے دنیا میں بھی تمہیں اس کا جو ہے وہ بدلہ مل جائے گا، پارشلی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نوازیں گے۔
اور فرمایا کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ تمہیں اعلان کیا ہے، تم پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر تم اس کی شکر گزاری اختیار کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور بالضرور تمہیں مزید عطا کروں گا، میں تمہیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک پھر میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ اور عام طور پر یہ جو عذاب شدید ہے، ظاہری بات ہے اپنی آخری صورت میں تو آخرت ہی میں ظاہر ہوگا، اور یہی ایک پرابلم ہے ہم سب کا کہ چونکہ چیزیں یہاں پر فوری نہیں ہے، نقد نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، ثابت قدم رہنے والا ہے، اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ امام نے پہلے فرمایا تھا نا کہ شاکرین ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں بھی فرمایا کہ نشانیاں بکھری پڑی ہیں انفس میں بھی، آفاق میں بھی، ٹیکسٹ میں بھی، تاریخ میں بھی، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے اندر یہ دو وصف ہیں، صبر اور شکر۔ اور کہتے ہیں وَسُمِّيَ نَفْسَهُ شَاكِرًا وَشَكُورًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنا جو عنوان رکھا ہے، اپنی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ شاکر ہے اور شکور ہے۔ وَسُمِّيَ الشَّاكِرِينَ بِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ، اور جو اس کے بندوں میں شکر گزار ہیں ان کو بھی انہی دونوں ناموں سے موسوم کیا ہے۔ فَآتَاهُم مِّن وَصْفِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وصف میں سے ان کو ایک وصف ظاہری، اس کا ایک پرتو عطا کیا ہے۔ وَسَمَّاهُم بِاسْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے ناموں میں سے ایک نام ان کو دیا۔ کہتے ہیں وَحَسْبُكَ بِهَذَا مَحَبَّةً لِلشَّاكِرِينَ وَفَضْلًا، اور بہت ہے یہ بات بھی کہ شاکروں کی جو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے شاکروں کے لیے، اس کے اظہار کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور کافی ہے یہ بات فضیلت کے لیے۔ اور کہتے ہیں وَإِعَادَتُهُ لِلشَّاكِرِ مَشْكُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے شاکر کو مشکور بنا دیا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ جو ہے تمہارے لیے ایک بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری سعی و جہد مشکور ہوگی، یعنی اس کی قدردانی کی جائے گی۔ وَرِضَى الرَّبُّ عَنْ عَبْدِهِ بِهِ، اور کہا کہ وَرَضِيَ الرَّبُّ عَنْ عَبْدِهِ بِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں شکر پر۔ بہت اہم آیت ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہا کہ اگر تم اس کی شکر گزاری بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے، دونوں معنوں میں کفر کفران نعمت کے معنوں میں بھی اس پر بھی راضی نہیں ہے، اور کفر انکار کے معنوں میں بھی اس پر بھی راضی نہیں۔ اور کہا کہ جہان والوں میں یہ لوگ چونکہ تھوڑے ہوتے ہیں تو یہ بات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ لوگ خواص میں سے ہیں، یعنی عوام اکثریت ہوتی ہے، خواص کم ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں حقیقی معنوں میں میرے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ خواص ہوتے ہیں، وہ ایلیٹ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ شاکرین جو ہیں وہ گویا ایلیٹ کلب کا حصہ ہے۔ اور صحیحین میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہ قام حتی تورمت قدماہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرماتے تھے، قیام اللیل فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو قدم مبارک ہیں ان پہ ورم آ جاتا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگر جانب خیر میں کوئی تسامح ہو جائے، کوئی ترک اولیٰ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر چکے ہیں، اگلے پچھلے تمام تسامحات۔ تو پھر آپ کیوں اتنی گویا پین لیتے ہیں، آپ اتنی جو ہے وہ محنت و مجاہدہ کاہے کو کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اور احسان ہے اس کا احساس مجھ پر اتنا زیادہ ہے، اتنا گہرا ہے
کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بس پڑتے کچھ نہ کچھ شکر گزاری کا معاملہ اختیار کروں۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، بہت ہی دل نواز روایت ہے یہ، کہ واللہ یا معاذ انی لأحبک، کہ اللہ کی قسم اے معاذ بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں، فلا تنس ان تقول فی دبر کل صلاۃ، تو ہر نماز کے پیچھے، ہر نماز کے آخر میں یہ کلمات کہنا مت بھولنا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے دبر میں، تو ایک مطلب ہوتا ہے یعنی سلام سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، سلام کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس امت میں جو ہمیں تواتر سے عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ سلام کے بعد کا معمول ہے۔ تو کہا کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے پیچھے یہ کلمات کہنا نہ بھولنا۔ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں اس سے طلب کرتا ہوں کہ تو میری مدد کر اس پر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیری بندگی میں حسن پیدا کر سکوں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، ان کو جو کلمات تلقین کیے ہیں وہ یہی ہیں، ذکر، شکر، اور اس کے ذریعے، ان دو چیزوں کے ذریعے کیا ہوگا؟ اللہ کی بندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اللہ کو پکارتے تھے۔ بہت جامع دعا ہے، اور یہ ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ کلمات کیا تھے؟ اللہم اعنی ولا تعن علی، اے اللہ تو میری مدد کر اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ اگلی بات بھی اس سے ملتی جلتی ہے، وانصرنی ولا تنصر علی، تو میری نصرت کر، اور نصرت میں گویا ایک طرح سے غلبہ بھی شامل ہوتا ہے کہ مجھے تو فتح اور غلبہ عطا کر، اور میرے پر کسی کو جو ہے وہ میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، مجھ پر کسی کو غلبہ نہ دے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو کہا گیا کہ میرے خلاف، تو خلاف میں کچھ باہر بھی ہیں کچھ اندر بھی ہیں۔ نفس جو ہے، نفس امارہ، اے اللہ تو جو ہے وہ اس کو دبا، اس کی مدد نہ کرنا۔ پھر جو ہے وہ ابلیس ہے، اس کی مدد نہ کرنا۔ اسی طرح خارج میں جو اللہ کے دشمن ہیں، تو اے اللہ ایسا نہ کرنا کہ میرے خلاف تو ان کو سپورٹ کرے۔ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ بِي، اور کہا کہ اے اللہ تو میرے لیے خفیہ تدبیر کرنا، میرے حق میں، میرے خلاف کوئی ایسی تدبیر نہ کرنا جو مجھے جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دے، مجھے پھنسا دے۔ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَىٰ لِي، اور اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، ہدایت پر رکھ، اور میرے لیے ہدایت کو میسر کر دے۔ ہدایت کا ایک مطلب تو رہنمائی ہوتا ہے، دلالت اور ارشاد ہوتا ہے، اور ایک مطلب اس میں توفیق کا بھی ہوتا ہے اور تیسیر کا بھی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو بس تو مجھے ہدایت دکھا بھی دے، اس پہ چلا بھی دے، اس کی توفیق بھی دے دے، اور میرے لیے اس کو میسر کر دے۔ وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ، اور اے اللہ تو میری مدد کر اس شخص کے خلاف جو مجھ پر سرکشی کرتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ایک جگہ اس ٹکڑے کی شرح میں لکھا ہے کہ دعاء عادل لا دعاء معتد، کہا یہ ایک عادل کی دعا ہے، یہ کسی معتد اور زیادتی کرنے والے، سرکشی کرنے والے کی دعا نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ وانصرنی علیہ، وانصرنی علی من، آپ سمجھ لیں کہ آدانی یا علی عدوی، یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی میرے دشمن کے خلاف میری مدد کر، چاہے میں حق پر ہوں چاہے میں نا حق پر ہوں، نہیں، جب وہ مجھ پر سرکشی کرے، جب مجھ پر زیادتی کرے، تو اے اللہ تو میری مدد کر اس شخص کے خلاف، اس گروہ کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرتا ہے۔ رب اجعلنی لک شکارن، کہ اے اللہ تو مجھے بنا دے اپنا شکارن لکا، تیرا بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کی وجہ سے حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے یہ یہاں پہ دعا نقل کی ہے۔ شکار فعال کا صیغہ ہے، بہت زیادہ شکر گزار تو مجھے اپنا بنا دے۔ ذکارن لکا، بہت زیادہ تجھے یاد کرنے والا، یاد رکھنے والا بنا دے۔ رہابن لک، بہت اس سے ڈرنے والا بنا دے۔ متواعن یا مطاوعن، میرے پاس مطاوعن لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ جو مشہور اس کا ورژن ہے متواعن لک،
کہ اے اللہ تو مجھے اپنا فرما بردار بنائے رکھ، مخبتاً الیک، تیری طرف ہر وقت جو ہے وہ جھکنے والا، تواضع کرنے والا، اواہن، بار بار جو ہے تیری طرف زاری کرنے والا، منیباً، تیری طرف پلٹنے والا، ربی تقبل توبتی، اے میرے رب تو میری توبہ قبول فرما، وغسل حوبتی، میرے گناہ کو دھو دے، وَأَجِب دعوتی، اور اے اللہ تو میری پکار کو قبول فرما، وَثَبِّتْ حجتی، اور میری حجت کو ثبات عطا کر۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں، خیر کی دعوت دوں، تو میری جو ہے وہ حجت جو ہے وہ پوری طرح پختہ ہو، اور پھر اسی طریقے سے جو سوال جواب قبر میں ہونے ہیں منکر نکیر کے سامنے، اور تیرے سامنے جو پیشی ہونی ہے اس وقت جو ہے میری حجت کو ثبات عطا کر۔ وحدی قلبی، اے اللہ تو میرے دل کو ہدایت پر رکھ، وسدد لسانی، اور میری زبان کو سیدھا رکھ، ستھرا رکھ، وصل سخیمت صدری، اور اے اللہ تو میرے سینے سے جو غل و غش ہے، حسد اور کینہ ہے، اس کو نکال دے، نکال باہر کر۔ تو یہاں پہ اس وقت جو مستدل ہے وہ کیا ہے کہ شکارن لک، کہ اے اللہ تو مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے۔ اگلی فصل ہے، کہتے ہیں وَأَصْلُ الشُّكْرِ فی وضع اللسان، کہتے ہیں کہ شکر کی اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان یعنی اس کا تعلق زبان سے۔ آگے امام بتاتے ہیں کہ شکر کا جو اس کو ایٹیمولوجی کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے کہ جب کسی جو جانور ہوتا ہے، کوئی چوپایا ہے، اس پر غذا کا اثر بالکل ظاہر ہو جائے، بالکل جیسے جسم پر فربہی آ جائے، یعنی ایک جیسے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو لگتا نہیں ہے، یعنی بس کھا رہے ہیں لیکن ان کا جسم بھی فربا نہیں ہو رہا اور بہت سلم اینڈ سمارٹ رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو جو ہے وہ کھانا بہت زیادہ لگتا ہے، تھوڑا بھی کھا لیں تو لگ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی جو چوپایا ہوتا ہے نا، جب وہ کھا رہا ہے اور کھانے سے اس کے اندر جو ہے وہ جس کو سمن بولتے ہیں، سمن کا مطلب ہوتا ہے فربہی، یعنی گوشت چڑھنا، چربی چڑھنا جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو کہا کہ جب جانور پر چارے کا اور کھانے کے اثرات بالکل فزیکل ظاہر ہو جائیں تو اس فینومینا کو کیا کہتے ہیں؟ اس فینومینا کو شکر کہتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں سے امام صاحب شکر کا مفہوم واضح کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طریقے سے وہ جانور ہے وہ کھا پی رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا اثر جو ہے وہ اس کے جسم پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک مالک اپنے گھوڑے کو مثال کے طور پہ یا اپنے جو ہے گائے کو یا بکری کو یا بھیڑ کو کھلاتا ہے بہت زیادہ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ گرو کر رہا ہے، وہ فربا ہو رہا ہے، وہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ ویٹ گین کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو آگے روایت بھی آئے گی نا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر کوئی نعمت کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات، اس کے سائنس، ٹھیک ہے، اس کے ٹریسز اس کے وجود پر نظر آئیں۔ تو شکر بھی یہیں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو کچھ نوازا ہے اس کا اظہار اور اعلان ہو، وجود سے بھی ہو، لیکن سب سے پہلے تو زبان سے ہوگا نا۔ تو امام یہی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی عبودیت کے معاملے میں بھی پھر شکر کی حقیقت کیا ہے؟ ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ہو، زبان سے ظاہر ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ثناءً واعترافاً، کہ ثنا تعریف اللہ کی، خوشامد اللہ کی، اور اعتراف زبان سے کیا ہوگا؟ ثنا اور اعتراف۔ وعلی قلبہ شہوداً و محبتاً، اور دل میں شکر کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ایک حضوری کی کیفیت اس کو حاصل ہو جائے اور اللہ کی محبت جو ہے اس کے دل میں جاگزی ہو جائے۔ اور جوارح پر شکر کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ انقیاداً و طاعتاً، کہ آدمی گردن جھکا دے، سپردگی دے دے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ تو سب یعنی زبان پر اظہار ہوگا تعریف اور اعتراف کہ اللہ جو میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، میرے پلے کچھ نہیں۔ اور پھر جو ہے دل میں جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوگا،
اور اعضاء و جوارح پر وہ کیسے ظاہر ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع رکھے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اب امام کہتے ہیں وہ شکر مبنی اعلیٰ 5 قواعد، شکر جو ہے وہ 5 گویا پلرز پر شکر کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ خضوع الشاکر للمشکور، مشکور کون ہے؟ اللہ، اور شاکر کون ہے؟ بندہ۔ تو شاکر مشکور کے سامنے عجز اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، بچھ جائے، اپنے آپ کو گرا دے، یہ گویا ایک اس کی چیز ہے۔ وَحُبِّهِ لَهُ، اور پھر اس سے محبت پیدا ہو بہت زیادہ۔ یعنی ایک عربی محاورہ ہے جس کو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ مرفوع حدیث کے طور پر بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک قول ہے کہ جو آپ سمجھ لیں نفس ہے نا، جبلت النفوس، نفوس کے اندر یہ جبلت رکھی گئی ہے کس چیز کی؟ کہ انسان جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ واعترافہ بنعمتہ، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرے۔ اور پھر اگلا درجہ کیا ہے؟ وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ بِهَا، اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرے۔ اور پھر 5ویں چیز کیا ہے؟ وَأَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مَا يَكْرَهُ، سلبی طور پر فرما رہے ہیں کہ پھر یہی شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ پھر وہ اس نعمت کو استعمال نہ کرے کسی ایسے مصرف میں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ 5 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو دل جھک جائے اللہ کے لیے، پھر اللہ کی محبت یہ بھی دل میں پیدا ہوگی، یعنی 2 چیزیں دل سے متعلق ہو گئیں، پھر 2 چیزیں زبان سے متعلق ہو گئیں، نعمت کا اعتراف اور ثنا، اور 5ویں چیز پھر اعضاء و جوارح سے، باقی انسان کی تمام جو فیکلٹیز ہیں یا تمام اس کا جسم۔ کہتے ہیں یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، یہ شکر کی اساس ہیں اور شکر کی بنا ان پر رکھی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوگی نا، تو پھر گویا جو شکر کے جو پلرز ہیں، جو پائے ہیں، ان میں سے ایک میں اختلال واقع ہو جائے گا، اس میں جو ہے خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے بھی ہمارے بڑوں میں سے شکر پر کلام کیا ہے تو ان کا کلام ان 5 چیزوں کے گرد گھومتا ہے، جو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ صبر کی بات ہوئی اور شکر کی بات ہوئی، اور امام غزالی نے بھی فرمایا تھا کہ بھئی یہ جو فرق ہے نا ڈیفینیشن، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی کسی ایک پہلو پر ایمفیسائز کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے پہلو کو ایمفیسائز کر رہا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے، اسی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے آگے کچھ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ نقل کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ایک تعریف کیا ہے؟ الاعتراف بنعمت المنعم علی وجہ الخضوع، کہ منعم کی نعمت کا اعتراف پوری پستی، عاجزی اور تواضع کے ساتھ، یعنی ایک ہے کہ اعتراف تو کر رہے ہیں لیکن شوخی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، یعنی جب آپ خضوع کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استحقاق نہیں سمجھ رہے۔ ایک یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں ملنا چاہیے، مل گیا، اچھی بات ہے جی مل گیا، اور ٹھیک ہے اچھا ہو گیا مل گیا، لیکن بہرحال ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا، یہ شکر نہیں ہے۔ خضوع میں گویا یہ بات امپلائیڈ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھائی میرا کوئی استحقاق نہیں ہے، بس جو ملا ہے وہ اس کی عنایت سے ملا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ الثناء علی المحسن بذکر احسانہ، شکر کا ایک پہلو کیا ہے کہ محسن کی تعریف کی جائے اس کے احسان کے ذکر کے ساتھ۔ فرمایا اور کیا ہے؟ ہوا عکوف القلب علی محبت المنعم، اب یہ ایک اور پہلو ہے، اس میں سارے پہلو آ گئے اس ڈیفینیشن میں جو آگے آ رہی ہے۔ دل جو ہے وہ منعم کی محبت میں گویا موتقف ہو جائے، اسی کی طرف جھک پڑے۔ دوسری کیا ہے؟ والجوارح علی طاعتہ، جوارح جو ہیں اس کے اعضاء و جوارح اس کی طاعت میں لگ جائیں۔ وجریان اللسان بذکرہ، اور اس کی زبان اس کے ذکر ہی میں جاری ہو جائے، ہر وقت وہ اللہ ہی اللہ کرتا رہے۔ والثناء علیہ، اور اس کی جو ہے وہ تعریف کرے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ذکر کی ایک شکل ہے ذکر الثناء اور ایک ہے ذکر الطلب۔ تو انسان جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ،
ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، اور یہ ایک طرح سے ثنا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی یہ بھی کہا گیا ہے ہوا مشاہدۃ المنہ وحفظ الحرمہ، شکر نام ہے اللہ کے احسان کو کا مشاہدہ کرنا، یعنی وہ چیزیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، انسان گویا دھیان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرے۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، کہ انسان کا دل بھی جو ہے وہ حاضر ہو، وہ جو نقش بندیوں کے ہاں ہے نا اصول کہ ہوش در دم، کہ جو انسان جو ہے وہ سانس لے رہا ہے نا اس پر بھی ذرا توجہ دے، کہ یہ سانس بھی آٹو پہ نہیں آ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے لیے میسر کیا ہے تو وہ لے پا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک تو احسان کا مشاہدہ، اور نمبر 2 وحفظ الحرمہ، اور اللہ کی جو حرمت ہے اس کی حفاظت۔ اور اللہ کی حرمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی حرمت کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور کہتے ہیں کہ حمدون القصار نے کیا عمدہ، کیا لطیف بات کی ہے، شکر، یہ امام غزالی کے ہاں بھی تھی، شکر النعمہ ان ترا نفسک فیہا طفیلیا، کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اس معاملے میں طفیلی سمجھو۔ طفیلی وہ ہوتا ہے کہ جو اصلاً یعنی کسی کو بلایا گیا کسی فیسٹ پر، کسی دعوت پر، اصل میں تو مدعو وہ ہے نا، کوئی صاحب ساتھ ایسے ہی آ گئے، جس کو ہمارے لگے نا چنگے میں آ گئے، ساتھ ویسے آ گئے، آ کر ان کے تابع ہو کر کوئی فائدہ اٹھا لیا۔ تو کہا کہ انسان یہ سمجھے کہ نعمت کا شکر کرنے میں بھی اصل میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں بھی میں طفیلی ہوں، اور ایک لحاظ سے گویا اس میں انسٹرومنٹ بن رہا ہوں کسی اور کا، یعنی اللہ کی قدرت کا انسٹرومنٹ ہوں، ورنہ ظاہری بات ہے کہ نعمت کا شکر بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے امام اور کچھ اقوال میں اس کی وضاحت کریں گے کہ ابو عثمان کہتے ہیں الشکر معرفت العجز عن الشکر، یہ بھی بہت اہم بات ہے، ریئلائزیشن ہے کہ آدمی جو ہے وہ شکر سے عاجز ہو اور اس کی معرفت اسے حاصل ہو جائے تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے ادراک سے عجز ہی اصل میں ادراک ہے۔ تو انسان یہ سمجھ لے کہ میں جتنا بھی شکر کر لوں میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو یہ ریئلائزیشن بجائے خود شکر ہے۔ اور کہا گیا الشکر اضافت النعم الی مولاہا یا الی مولیہا بنعت الاستکانۃ لہ، کہ نعمتوں کو نسبت دے اس کے دینے والے کی طرف سے، ان کے مولا کی طرف دے، اور بالکل عاجزی کے ساتھ آدمی بالکل گویا اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھے، بے بس اور عاجز سمجھے۔ جنید کہتے ہیں الشکر اللہ ترا نفسک اہلا للنعمہ، ملتی جلتی باتیں ہیں کہ شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو نعمت کا اہل نہ سمجھو، یعنی اگر تو سمجھے کہ بھئی مجھے ملنا ہی چاہیے تھا تو گویا پھر یہ شکر نہ ہوا۔ اور کہتے ہیں یہی مطلب ہے حمدون کے اس قول کا کہ نعمت کے معاملے میں تم اپنے آپ کو طفیلی سمجھو۔ رویم کہتے ہیں الشکر استفراغ الطاقہ، یہ بھی بہت اہم ہے۔ استفراغ الطاقہ یہ اصل میں ڈیفینیشن جہاد کی بھی ہے نا، جد و جہد کی بھی ہے۔ تو کہتے ہیں شکر ہے اپنی پوری طاقت کھپا دینا، کس چیز میں؟ بندگی میں، یعنی وہی جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ تورمت قدماہ، اور جب پوچھا گیا تو کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، ایگزاسٹ کر دیا نا پیغمبر نے اپنے آپ کو، تو یہ شکر ہے۔ کہا پورا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پورا ٹل لگا لو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اتنی نعمتیں ہیں تو میں کچھ محنت کر لوں، میں کچھ جو ہے وہ مجاہدہ کر لوں۔ شبلی کہتے ہیں الشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمہ، شکر جو ہے وہ نعمت کو دیکھنے کا نام نہیں ہے محض، بلکہ وہ منعم کو دیکھنے کا نام، یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے نا کہ اس نعمت ہی میں آدمی جو ہے وہ گم ہو جائے اور بس ایک آدھ دفعہ یہ کہہ دے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی عنایت ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ نعمت اس کو بالکل اکوپائے کر لے۔ اب امام جو ہے وہ حافظ ابن قیم کہتے ہیں ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان یفنی برؤیت المنعم عن رؤیت نعمہ، تو کہا کہ نعمت کی جگہ
انسان گویا اس کی آپ کہہ لیں کہ منعم پر اس کی توجہ اتنی زیادہ ہونا کہ نعمت سے وہ گویا فانی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمت کو دیکھنے سے کہیں ایسا نہ ہو، اور نعمت کو دیکھنے اس کے مشاہدے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو منعم جو ہے وہ محجوب ہو جائے۔ تو کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر بات ہے، یہ زیادہ بہتر ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ آدمی یہ کہہ تو دے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، ھذا من فضل ربی، لیکن اس کے بعد وہ جو نعمت ہے وہی آدمی کو اپنے اندر بالکل کھینچ لے اور آدمی اس نعمت ہی میں جو ہے وہ لگ پڑے۔ تو کہتے ہیں کمال کیا ہے؟ ان تشہد النعمت والمنعم، کمال یہ ہے کہ آدمی نعمت پر بھی نگاہ رکھے اور منعم پر بھی نگاہ رکھے۔ کیوں کہ شکر کے حوالے سے نا نعمت کا مشاہدہ بھی شکر کے پیکج میں شامل ہے نا۔ یعنی آپ کہیں گے جی اللہ کو دیکھو، اللہ کو دیکھو، اللہ کو دیکھو، لیکن اللہ سے ہم متعلق ہوتے ہیں اس کے اسماء و صفات کے اعتبار سے، اس کی آیات کے اعتبار سے۔ تو کہا کہ نعمت کو بھی دیکھنا بار بار ضروری ہے تاکہ منعم پر بھی توجہ رہے۔ تو کہتے ہیں واللہ یحب من عبدہ ان یشہد نعمہ ویعترف لہ بہا ویثنی علیہ بہا ویحبہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ وہ اس کی نعمتوں کو دیکھے، اس کا اعتراف کرے، اس کی تعریف کرے، اللہ سے محبت کرے۔ لا ان یفنی عنہا، یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ سے گویا فانی ہو جائے، ہر چیز سے جو ہے فارغ ہو جائے۔ تو اب یہ ایک انہوں نے تعریف بیان کی، پھر اس کی تھوڑی وضاحت کی۔ اس کے بعد وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے الشکر قید النعم الموجودہ وصید النعم المفقودہ۔ شکر نام ہے جو موجود نعمتیں ہیں ان کو قید کرنے کا، یعنی ان کو اپنے ریٹین ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور جو نعمتیں ابھی موجود نہیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی۔ اور یہ کہاں سے نکلا ہے بات؟ اسی آیت سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں یہ بات شامل ہے نا، جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ عام طور پہ یہ میرا خیال ہے شاید ظفر علی خان کا شعر ہے، تو اس کو غلط محل میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان جب تک اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، اپنے نفسی حالات کو ٹھیک نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ جو ہے یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں جو مبحث ہے وہ دوسرا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی عبد حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وہ جو ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ آیت گویا اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ یعنی اصل میں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دے دیتے ہیں، مطلب اقتدار دیتے ہیں کسی قوم کو خاص طور پہ، اور وہ قوم کے جو پیغمبروں کی وارث بھی ہو، اقتدار دیا، مال دیا اور چیزیں دی، کوئی نعمت دی ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ نعمت ایمان وغیرہ وہاں پر زیر میں جو ہے وہ بحث ہے کہ امامت دی بنی اسرائیل کو مثال کے طور پر، ان کے اندر نبوت جاری کی، ان کو بادشاہ بنایا، ان کو فضیلتیں دیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو کچھ نعمت دے دیتے ہیں تو وہ اس کو واپس نہیں لیتے، ٹھیک ہے، واپس ریٹریکٹ نہیں کرتے، اس سے رجوع نہیں کرتے جب تک کہ وہ لوگ اپنے اندر کوئی بڑی خرابی پیدا نہ کر دیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور جو فرمایا نا کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، تمہیں نوازنا چاہتا ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا رویہ اختیار کیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے کہ تمہیں سزا دیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ نعمت اگر کوئی اللہ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے، جب تک بندہ شکر کرتا رہتا ہے واپس نہیں لیتے۔ ہاں اگر وہ ناشکری کرے، سرکشی کرے تو اللہ واپس لے لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ عوام کا شکر کیا ہوتا ہے۔ اب یہ خود جو ہے وہ امام صاحب حافظ ابن قیم بتا رہے ہیں، علی المطعم والمشرب والملبس وقوت الابدان، وقوت الابدان، کہتے ہیں عوام کا عام طور پہ شکر اس کی سطح کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، جسمانی طاقت قوت، اس پر وہ شکر کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، بہت غنیمت بات ہے۔
لیکن کہتے ہیں جو خواص ہے نا ان کا شکر کیا ہوتا ہے، علی التوحید والایمان وقوت القلوب، اور کہا کہ یا قوت نہیں ہوگا، قوت ہوگا، قوت الابدان، کہ بھائی جو ابدان ہے، جسم ہے، ان کی خوراک، یعنی دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ زیادہ شد بہتر قوت کا لفظ ہے، وقوت القلوب۔ خواص کا شکر کس چیز پر ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو توحید سے نوازا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ایمان پر اور دلوں کی خوراک پر، قوت پر یا دلوں کی خوراک پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوت القلوب سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت القلوب کیا ہے؟ قوت القلوب ذکر ہے، مثلا قوت القلوب جو ہے وہ صبر ہے، شکر ہے، ٹھیک ہے، اخبات ہے، تضرع ہے، انابت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی خوراک ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا ربی کیف اشکرک، اے رب میں کیسے تیرا شکر بجا لاؤں، وشکری لک نعمت علی من عندک تستوجب بہا شکرا۔ عجیب سرکولر سی بات ہے۔ سیدنا داؤد کہتے ہیں اللہ میں تیرا شکر کیسے بجا لاؤں؟ کہا کہ تیرا شکر کرنا بھی تو تیری طرف سے ایک نعمت ہے جو مجھ پر ہوئی ہے، جس کا پھر ایک شکر واجب ہے۔ یہ تو پھر جو ہے آپ سمجھ لیں لامتناہی سلسلہ ہے نا، یعنی شکر کی توفیق پر پھر شکر، پھر اس کی پر شکر، پھر اس پہ شکر۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن شکرتنی یا داؤد، کہا کہ یہ جو تمہاری ریئلائزیشن ہے نا، یہ ہے اصل میں کہ تم نے اب میری شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ یہ بات تم پر واضح ہو گئی کہ شکر کرنے پر بھی شکر کرنا چاہیے، کہ شکر بھی اللہ کی طرف سے عنایت کے بغیر انسان نہیں کر پاتا۔ کہتے ہیں ایک اور جو اثر ہے اسرائیلی اثر، اس میں کیا ہے، ان موسیٰ علیہ السلام قال، اب دیکھیں نا احیاء علوم الدین اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیلی روایات آ رہی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، بے تکلف آ رہی ہیں، اور وہ یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی توحش کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اصل میں کیا ہوتی ہیں، یعنی وہ جو ایک جملہ ہے نا کہ جو حکایات ہوتی ہیں نا، یہ گویا صالحین کا لشکر ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک قوت ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تقویت پہنچاتی ہیں، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں وزڈم ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ اس کی ہسٹوریسٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ بھائی یہ بتا دیجیے یہ نص سے کہاں ثابت ہے، کہاں پائی جاتی ہے۔ ایک بات ہے اورل ٹریڈیشن میں چلی آ رہی ہے، اور اس کے اندر خیر کا پہلو ہے، تو بس انسان اس کو اختیار کر لے، یعنی اس سے ایک نصیحت لے لے۔ اور چونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم ایک سیف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہ ہمارا جو پورا اب سمجھ لیں جو ہماری ایتھوس ہے، یا جو ہماری پوری علمیت ہے، وہ قرآن و سنت سے بننی ہے۔ تو یہ تو اس کو بولتے ہیں استیناس ہمیں کرنا ہے اسرائیلی روایات سے، ورنہ مطلقاً استشہاد ہم نہیں کر سکتے۔ ویسے یہ ایک الگ بحث ہے، اور یعنی اصول فقہ میں بھی ایک مبحث ہے نا کہ شرع من قبلنا، یہ جو ہے کیا ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن شرع کے مسئلے تو خاص طور پہ جب قانون کے ہوتے ہیں پھر تو وہاں بہت تفصیل ہے نا۔ لیکن وہ جو الحکمہ ہے نا، الحکمہ یعنی یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کتاب سے مراد قانون ہے، شریعت ہے، حکمت سے مراد ایمان اور اخلاق ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو ہم انبیاء ہیں نا یہ اللاتی بھائی ہیں، یعنی ان باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں۔ تو یہاں علامتی انداز میں بتایا کہ وہ جو توحید اور بنیادی اخلاقیات ہیں نا وہ مشترک ہیں، شرائع میں اور منہاج میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے اس طرح کی جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو لینے میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا ربی خلقت آدم بیدک، کہ تو نے آدم کو اپنے ہاتھ سے خلق کیا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُوحِكَ، یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ تو نے جو ہے وہ اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ وَأَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ، اور تو نے اپنے فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا۔ وَعَلَّمْتَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تو نے ان کو ہر چیز کا کے نام اور علم عطا کیا۔ وَفَعَلْتَ، اور تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ فَكَيْفَ أَطَاعُ شُكْرَكَ، کہا کہ اور میں آدم زاد ہوں، آدم کے خلفاء میں سے ہوں، سیدنا داؤد اور سیدنا موسیٰ ظاہری بات ہے پیغمبر بھی ہیں،
تو کہا کہ میں کیسے تیرا شکر بجا لاؤں، میرے اندر طاقت کہاں سے آئے گی اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ان ذالک منی فکانت معرفتہ بذالک شکرا لی، تو کہا کہ یا علم ان ذالک منی، اس بات کا علم یہ سب میری طرف سے ہے، تو کہا کہ یہ جو معرفت تمہیں حاصل ہوئی ہے نا، یہ گویا پھر میرا شکر ہے، یعنی باقی تمہارا یہ جو ظاہری بات ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹھیک ہے، اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا، تو پھر ہم کیسے تیرا شکر بجا لائیں؟ تو کہا کہ جو شکر سے عجز ہے نا اور اپنی ناطاقتی کا اظہار ہے، یہی گویا یہ جو معرفت تمہیں حاصل ہوئی ہے یہی شکر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے الشکر التلذذ بثنائہ علی ما لم تستوجب من عطائہ، کہتے ہیں کہ شکر اس کا بھی نام ہے کہ آدمی اللہ کی تعریفوں سے لذت محسوس کرے ان چیزوں پر بھی کہ جو بھی آپ سمجھ لیں نا کہ اس کی عطاؤں میں سے، یعنی اس بات کے احساس سے کہ جو عطائیں مجھے حاصل ہیں یہ مستوجب میں اس کا نہیں تھا کہ مجھے ملیں، اور کہا یا اس کو اس طرح ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جس میں مجھے کوئی عطا براہ راست محسوس نہیں ہو رہی، آگے امام بتائیں گے، یعنی شکر میں اور حمد میں جو ایک فرق ہے نا وہ اس کو یہ بھی ہے کہ چاہے بظاہر ابھی فوری طور پر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کوئی چیز جو ہے اس میں بینیفیشری کیسے ہوں، تو بس تعریف میں لذت پانا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان نے روٹی کھائی ہے، انسان نے قضائے حاجت کی، انسان نے کپڑا پہنا، انسان جو ہے صبح اٹھ گیا، مختلف مواقع پر انسان شکر کرتا ہے، حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کو لذت آئے اس میں کہ میں اپنے رب کی تعریفیں کروں، تو رب کے جو ہے نام کی مالا جپنا، اس کے جو ہے حمد کے گیت گانا، اس میں تلذذ محسوس ہو۔ اور کبھی اگر آپ زبور کا مطالعہ کریں تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے وہ کیا ہے، وہ حمدیہ نغمے ہیں، حمدیہ ترانے ہیں جو الاپ رہے ہیں، یعنی اس میں زبور میں بھی کوئی شریعت نہیں ہے، زبور بھی ایک پیغمبر کا اللہ کے ساتھ یہ جو ایک عاشقانہ تعلق ہے نا، شاکرانہ تعلق ہے، کیونکہ سیدنا داؤد کے وجہ سے فرمایا بھی گیا نا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، تو ایسے لگتا ہے کہ سیدنا داؤد کے ہاں شکر گزاری بہت زیادہ تھی، اور دیکھیں اس کا سبب بھی تھا نا کہ سیدنا داؤد کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جو ہے وہ حکومت عطا کی، اور جیسے عطا کی ہے وہ واقعہ بھی ہم جو بائبل وغیرہ میں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ہے کہ جس طرح معاملہ ہوا اور جو ہے وہ اس کو مار دیا جالوت کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے طالوت نے اپنا خلیفہ بنا دیا اور داماد بھی بنا دیا، اور ایک دم ایک چرواہے کو آپ سوچئے نا کہ ایک چرواہا ہے اور وہ جو ہے وہ بادشاہ بن گیا کچھ سالوں میں، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کہ بھائی بالکل غلام کے طور پر آئے اور کہاں پہنچ گئے۔ تو بہرحال گویا ان کے ہاں بھی گویا شکر کے اسباب بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ شکر کے نغمے بھی جو ہیں وہ غیر معمولی۔ جنید کہتے ہیں کہ سری نے ان سے پوچھا، اور ہاں بلکہ سری سے انہوں نے پوچھا جنید نے شکر کے بارے میں، اور وہ بچے سے تھے بالکل کہ شکر کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا اللہ یستعان بشیء من نعم اللہ علی معاصیہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی، کسی نعمت کو بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، برتو نہیں۔ تو پوچھا جنید نے کہ یہ آپ کو کہاں سے یہ ملی بات، یہ معرفت کہاں سے حاصل ہوئی؟ انہوں نے کہا من مجالستک، کہا کہ آپ کے پاس بیٹھنے سے مجھے اس کی برکت سے یہ بات حاصل ہوئی۔ اور کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے شکر کے بارے میں کہ من کثرت یداہ عن المکافآت فلیطل لسانہ بالشکر، کہ جو آدمی جس کا ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے نا بدلہ دینے سے، تو پھر اس کی زبان پھر ہر وقت جو ہے رطب اللسان رہتی ہے شکر میں۔ یہ گویا خاص طور پر انسانی معاملات میں بھی ایسا ہے کہ ایک شخص ہے اس نے آپ کو اتنا نوازا کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جیسے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ آپ کو نوازتا چلا جا رہا ہے، اب یہاں مکافات کہاں سے ہوگی؟ مکافات تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے فکافئوہ، تو
تو پھر تم اس کے ساتھ بدلے کا معاملہ کرو، کوئی ریسیپروکیٹ کرو، کوئی جو ہے تم بھی اپنی طرف سے اس کو کچھ دو۔ اور کہا کہ جو آدمی اس سے عاجز ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر اس کی تعریف کرے، اس کی ثنا کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور اتنا شکر کرے، اتنی تعریف کرے یہاں تک کہ گویا اس کو یہ تسکین ہو جائے کہ میں نے کچھ نہ کچھ بدلہ دے دیا۔ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ آپ کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر وہاں پر تو انسان بار بار اللہ کا شکر ہی بجا لائے گا نا۔ اور یہ بات تو انسانی تعلق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کو بدلہ کیا دے سکتے ہیں، بس آپ کو کی دعا ہی دے سکتے ہیں، آپ نے کیا کمال کیا اور کتنا آپ نے نوازا، بس اللہ آپ کو جو ہے اس کا اجر عظیم عطا کرے، ہم تو نہیں دے سکتے۔ اور کہا کہ شکر ہم کے ساتھ ہمیشہ مزید بھی ہوتا ہے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، تو کہا کہ فمتا لم ترى حالک فی مزید فاستقبل الشکر، تو کہا کہ جب تم دیکھو اپنے حالت کو کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، یعنی اگر خاص طور پہ جو اسپرچول جرنی جس کو بولتے ہیں نا، کہ مقامات ہیں اور سیر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ احوال ہیں، انسان اس میں محنت کر رہا ہے، تو کہا کہ اگر تم دیکھو کہ بھئی تمہارے حالات میں یا تمہارے احوال میں، دونوں باتیں ہیں، حالات بھی سٹیگننٹ ہو گئے ہیں، احوال بھی بالکل رخ سے گئے ہیں، بالکل فریز سے ہو گئے ہیں، تو کہا پھر ایسا کرو شکر کی طرف متوجہ ہو، یعنی پھر تمہیں اندازہ لگے گا کہ پھر جو چیز بریک لگی ہوئی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ تم شکر نہیں کر رہے، چاہے مال کے معاملے میں، چاہے دنیاوی اسٹیٹس کے معاملے میں، اور چاہے باطنی احوال کے معاملے میں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک اثر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک اثر الہی ہے، یعنی ایک حدیث قدسی ہے جو چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ذکری اہل مجالستی، کہا کہ میرے ذکر والے لوگ کون ہیں؟ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وَأَهْلُ شُكْرِي أَهْلُ زِيَادَتِي، یعنی اہل ذکر کون ہیں؟ جن کو میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں، جو ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا انا معه حین ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، وہ تحرکت بھی شفتا، اور میری یاد کے لیے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور کہا کہ اہل شکر کون ہے؟ میں ان کو زیادتی سے نوازتا ہوں، مزید دیتا ہوں۔ وَأَهْلُ طَاعَتِي أَهْلُ کرامتی، اور میری اطاعت کرنے والے کون ہیں؟ جو میرے با کرامت بندے ہیں، معزز بندے ہیں۔ وَأَهْلُ مَعْصِيَتِي لَا أُقَنِّطُهُمْ مِنْ رَحْمَتِي، اور کہا جو میرے گناہ گار بندے ہیں نا، میں ان کو اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ان تابوا فانا حبیبہم، اگر وہ توبہ کر لیں تو میں ان کا محبوب ہوں۔ وَإِن لَّمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، کیا اچھا جملہ ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو میں ان کا طبیب ہوں۔ کیا طبیب ہوں؟ ابتلیہم بالمصائب، میں ان کو مصائب کے ذریعے جانچتا ہوں، آزمائش کرتا ہوں۔ لِأُطَهِّرَهُم مِّنَ الْمَعَائِبِ، تاکہ میں ان کو عیبوں سے پاک کر دوں۔ تو یہ ایک اثر الہی ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ من کتم النعمہ فقد کفرہا، جس نے نعمت کو چھپایا اس نے گویا اس کا کفران کیا۔ ومن اظہرہا ونشرہا فقد شکرہا، اور جس نے اس کو ظاہر کیا، اس کو نشر کیا، اس نے گویا شکر کیا۔ اور کہتے ہیں یہ جو بات ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قول سے ماخوذ ہے، ان اللہ اذا انعم علی عبد نعمتا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کچھ انعام فرماتے ہیں، احب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، تو اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے پر اس نعمت کا اثر بھی دیکھیں۔ اور پھر وہی اثر دیکھیں جو بات شروع جہاں سے ہوئی تھی، یہ شکر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جانور فربہ ہو جاتا ہے نا، فربہ ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یہاں یہ جو حدیث کا کانٹیکسٹ بھی ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ ایک صاحب تھے بہت پھٹے حالوں میں، تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی مال وال نہیں ہے کیا جو تم اتنے پھٹے حالوں میں ہو، چیتھڑوں میں ہو؟ کہا کہ نہیں پیسے تو ہیں میرے پاس۔ تو پھر اس موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آدمی جو ہے بالکل ایک فقیروں جیسی حیت بنا کے رکھے جبکہ اس کے پاس مال بھی ہو، تو یہ بھی اچھی حالت نہیں ہے۔ جو اللہ نے انعام کیا، نعمت کی، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں پر اس کے اثرات ہوں۔ اب آگے جو ہے اس سے اگلی فصل ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔